میں دیکھیے صاحب، میں نے اکثر جو زیادہ تر مشاعرے جون صاحب کے سنے ہیں، اور آپ بھی غور کیجیے گا کہ اس میں ایک آواز آپ کو اور ایک بار نہیں بار بار آتی ہوئی نظر آئے گی کہ وہ قاسم، کبھی قاسم کہتے تھے، کبھی پیرزادہ کہتے تھے، اور پھر ایک لفظ اور لگایا کرتے تھے ساتھ میں، وہ میرے بھئیے. تو آپ دیکھیے گا. اور صاحب جتنے بھی قریب ترین لوگ تھے جون صاحب کے، خیر میں اس میں کچھ وہ نہیں کر رہا ہوں، آپ ویسے سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو مجھے لگا کہ سر اس میں شامل تھے، ان کے خاص جو گروپ تھے اس میں، جی خاص لوگوں میں. سر کچھ ان کے ساتھ بھی یادیں شیئر کریے، جون صاحب کے ساتھ. جون صاحب کے ساتھ تو یادیں ہیں، اس لیے کہ مشاعرے کے بعد اور ویسے، مگر جون صاحب ذرا اس طریقے سے بٹے ہوئے تھے کہ ان کی جو ایک ادبی سلسلہ ہے، مطلب اس میں ان کی شاعری بھی ہے، ان کی نثر بھی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جون جیسا شاعر، ان کی نثر کی ایک لائن ان جیسا لکھنے والا آدمی اس وقت نہیں ملے گا آپ کو. جو انشائیے انہوں نے لکھے ہیں اس کمال کے، تو جون فکری طور پہ اندر سے فلاسفیکل سلسلے ان کے اندر کے بہت تھے، اور پڑھا بہت تھا انہوں نے. تو وہ تو اپنے اس میں ہنسی مذاق میں چیزیں وہ کرتے رہتے تھے، مگر وہ بہت عالمانہ شان کے آدمی تھے اندر سے. اگر دیکھیں کہ اس کی علمیت اور وہ ساری کیا ہے، تو وہ جون بڑے عالمانہ شان کے آدمی تھے. اور لوگ جو ان کے وہ اشعار کہ آپ جی تم مگر یہ سب کیا ہے تو میرا نام کیوں نہیں، یہ ہے. مگر وہ جون نے جو کچھ کہا ہے اسے اگر آپ دیکھیں تو وہ تو بڑے اہم ہیں. کیا ہے کہ وہ یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں جہان خراب. حاصل کن ہے یہ حاصل جہان کن خراب، ہے. حاصل دیکھیے کن ہے، ہاں یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت. دیکھیے کیا کہہ دیا کہ کن فیکون. تو اب یہ ظاہر ہے اس اجلت میں کہ کن کہا اور ہو گیا، تو پھر یہی خراب جہان خراب ہے. صحیح بات، یہی ممکن تھا. صحیح بات ہے. کیا بات ہے. ہم تو وہ ہیں جو خدا کو بھی بھول کیا مطلب واقعی. تو جون صاحب کا یہ تھا، مجھ سے ان کا ایک تعلق اس قسم کا تو نہیں، ان کی ایک محفل ایک الگ ہوتی تھی. جی ہاں سر، اس کے بارے میں ہی ہم جاننا بھی چاہ رہے ہیں. جو مشاعروں سے الگ محفل تھی، وہ تھوڑا سا محفلیں ان کی ہیں، ان کے اپنے لوگ تھے، وہ گھومتے تھے، اپنے طور پہ سوچتے تھے. عبید اللہ علیم تھے اور دوسرے لوگ تھے، وہ ان کا حلقہ تھا. اس میں میں نہیں تھا، ان حلقوں میں. اچھا، اس والے میں نہیں تھے. ان حلقوں میں نہیں تھا، لیکن وہ ملنا جلنا تو تھا. تو وہ چیزیں پتہ چلتی رہتی تھیں، اور وہ ایک بڑی عجیب الگ فضا کے لوگ تھے، اور سب جمع ہو گئے تھے. اب وہ بیٹھے ہیں اگر پوری، اور انہوں نے کہا، جون نے کہا کہ چلو علیم بس اب چلو، اب سڑکوں پہ نکلیں گے، اب روئیں گے، یہ رونے کا وقت ہے. تو وہ سڑکوں پہ نکل گئے. تو اب مسئلہ یہ ایک کیفیتوں کا نام ہے، کیفیتوں کا نام ہے. تو اس میں وہ بڑے جیت لوگوں نے انہیں زندگی کے جو اپنے نظام کار اور معاملات ہیں اس میں رکھنے کی کوشش کی. وہ رات میں طلوع ہوتے تھے. کیا بات. ارے کیا بڑھیا تو جملہ ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ اس وقت انہوں نے لکھا اور وہ سب کیا اور کرنے کی کوشش کی. اور پھر دن میں، اچھا اب دن میں یہ بالکل ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر گھر بار ہے، فلاں ہے، سب ہے، تو اور انہیں رچاؤں بھی آتی تھی، تو وہ روشنی اور وہ بھی نہیں دیکھتے تھے. اور تو اب بتائیے کہ دن چڑھ گیا، دوپہر ہو گئی تقریباً، اس کے بعد تو وہ طلوع ہوں گے. صحیح بات ہے. جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت تک بچے کہاں ہیں، اسکول گئے نہیں گئے انہیں کیا معلوم، گھر کیا ہے، کیسا ہے. یہ سب گزرتے شام ہوئی، پھر وہ ایکٹیو ہوئے، اور اس کے بعد وہ والا دور شروع ہو گیا، سارا میل جول. پھر رات کے کچھ پہر جو گزریں گے نا، اس میں وہ اپنا وہ لکھیں گے. جی تو دنیا سے اس طریقے کا ان کا ربط و ضبط تھا.
اب مجھ سے ان کا خاص ایک تعلق یہ سب کا تو نہیں تھا کہ میں، لیکن وہ کچھ ایسا تھا کہ جو میرا خاندانی سلسلے تھے ہندوستان میں، تو جان صاحب فلاسفیکل بھی تھے، اور جان صاحب نے بہت ساری چیزیں اپنے یعنی بہت ہی پڑھے لکھے جسے آپ کہتے ہیں نا، عالمانہ، بالکل بالکل جی، عالمانہ شان کے آدمی تھے. تو یہ کہہ لیجئے کہ ہندوستان میں جو بڑی علماء کی تنظیمیں تھیں، ان کے جو پروجیکٹس تھے ان پہ انہوں نے کام کیا. آپ یہ دیکھیے، جی تو وہ اس وقت ان لوگوں کو جو جانتے تھے، تو میرے گھرانے کے لوگ، تو وہ اس سے بھی بہت متاثر تھے، اور اسے وہ بار بار کہ میں نے تو ان سے بہت سیکھا. تو مولانا حفظ الرحمان سہواروی جی جی کی قصص القرآن جی ہے، جی جی جی. وہ ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، جی اور تو اس کا بڑا پاس تھا انہیں. تو میرے لیے وہ بھی ایک سلسلہ بن گیا. اور مجھے معلوم نہیں کتنے لوگوں کا، لیکن ایک ہے، میں تو اس پہ بہت ہی فخر محسوس کرتا ہوں. وہ یہ کہ جان صاحب نے ایک پورا مضمون میرے بارے میں اور میری شاعری کے بارے میں لکھا، ارے واہ، جو 400 میں چھپا ہے. جی تو میرا خیال ہے اور کسی کے لیے انہوں نے اس طریقے سے لکھا نہیں، جی یعنی شعراء میں وہ ہے، وہ تو ریکارڈ پہ ہے. جی تو ان سے یہ سب چیزیں تھیں، اور یہ قربت چلی آئی. پھر دبئی کے حوالے سے اور سلیم جعفری کے حوالے سے، اس سے پہلے جو مشاعرے، یہ سب اس میں بالکل ساتھ رہا. پہلی بار جو وہ باہر نکلے ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ جہاز کی سیڑھیاں میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے چڑھ رہے تھے اوپر. سو دبئی آئے، پھر آر جار شروع ہو گئی، پھر اور جگہ وہ نکلے. یہ سب زندگی کے اچھے ہیں. تو سلیم سے ان کی بڑی قربت ہوئی. جی پھر جشن ہوا ان کا، جی وہ بھی ہوا. آپ کے جشن میں بھی شریک رہے ہو؟ ہاں بالکل تھے. تو مگر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی ایک عالمانہ شان ہے. یہ ان غزلوں کے اور ان اشعار پہ اہم نہ بات جائے، ہے ان کی پرویز بھائی، عالمانہ. جو بات بتائی ہے سر نے کہ لوگوں کو تک تو عام فہم جو شعر ہیں ابھی لوگ انہیں تک پہنچے. جی جون کا جو مین کام ہے، مطلب شاعری میں بھی اگر دیکھیں، نثر تو چھوڑ دیجیے، شاعری میں بھی اگر دیکھیں تو وہ اور کچھ ہے، وہ تو اس سے الگ چیز ہے. جی 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 وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جان صاحب کو جو نئی نسل جان رہی ہے وہ زیادہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جان رہی ہے. انہوں نے پڑھا کم ہے، اس وجہ سے وہ جو انٹرنیٹ پہ شعر ہیں ان کو کیوں سر، یہ ہے نا ایسا. اور اس میں تو ظاہر کہ ہندوستان اس میں آگے ہے، اور وہاں جان کے کس حوالے سے اسے یاد کیا جا رہا ہے وہ تو الگ بات ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کی فلسفی اور ان کی وہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں، لیکن اور جو معاملات جان کے، تو اس پہ وہ زیادہ ہے. اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس پہ ایک پوری آپ اسے تحریک کہہ سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں جانزم. واہ 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 صحیح ہے، بہت بڑھیا لفظ. جانزم کے